والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت کا مطالعہ کیوں کریں اور اسلام کے پہلے کا عرب کیا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں، ہمیں اسلام سے پہلے کے عرب کی گفتگو کرنی ہوگی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات سے شروع کرنا چاہیے، اور اسی لیے کچھ ایسا ہے کہ سیرت کی ہر ایک کتابوں میں کئی سارے تعارفی حصے ہوتے ہیں۔ لفظ سیرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے عبور یا سفر۔ یہ عربی کے فعل سارا یسیر سیرن سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں عبور یا سفر، اور اس لیے سیرہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کسی کے نقش قدم پر چل کر اس کے زندگی کے سفر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اسے کسی کی بھی زندگی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر علماء کرام نے اس لفظ کو خصوصی طور پر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ سیرت کے مطالعہ کرنے کے کیا فوائد ہیں تو یہ ہم جانیں گے۔ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں جاننے کا حکم دیا ہے، یہ فرض ہے، اور قرآن میں لگ بھگ 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں حکم ہے کہ رسول اللہ ہمارے لیے مثال ہیں، یعنی نمونہ حیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے یقیناً ایک بہترین مثال موجود ہے۔ تو ہمارے پاس بہترین مثال ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور وقت کا مطالعہ کسی ایسی شخصیت کا مطالعہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہم سیرت کو چاہے جیسے دیکھیں، ہمیں اس سے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے دین کے معاملے میں فائدہ ہوگا کہ بھائی اللہ کی عبادت کیسے کریں، پھر آداب اور اخلاق کے معاملے میں، رحمت اور شفقت کے معاملے میں، قیادت کے معاملے میں کہ کیسے وہ مسلمانوں کو فلاح کی جانب لے گئے، وہ ایک باپ کے طور پر کیسے تھے، ایک شوہر کے طور پر کیسے تھے، ایک دوست کی طرح کیسے تھے، ایک پڑوسی کی طرح کیسے تھے۔ اللہ کا نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی کہ وہ ہمارے پاس جیتی جاگتی مثال ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا تو کیا ہوتا؟ کفار کیا کرتے؟ وہ ان کا انکار کر دیتے۔ یہ اللہ کی حکمت کا کمال ہے کہ اس نے انسانوں کو اتارا، ہمارے جیسے لوگ، وہی گوشت وہی ہڈی، تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، مگر ہاں ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ چنے ہوئے بندے ہیں، اور ہمارے لیے وہ مثال ہیں۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا سب سے اول اور بہترین طریقہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کیسے کریں۔ اتنا موثر اور طاقتور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس امت کی افسوسناک حقیقت ہے کہ آج ہم نے سیرت کے مطالعے کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ہمارے اکثر بچے سیرت کے معاملے میں بالکل جاہل ہیں۔ یہ نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ ہمیں مووی سٹارز، ایکٹر، اسپورٹس پرسن کے بارے میں خوب جانکاری ہے، مگر حقیقی طور پر ہمیں جن کے بارے میں جاننا چاہیے ہمیں صرف انہی کے بارے میں نہیں پتا، باقی سب پتا ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت بڑھے گی، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے تو ہم سیرت کا مطالعہ ضرور سے ضرور کریں گے۔ تو یہ دو طرفہ راستہ ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کا اور من کرتا ہے، ان کے بارے میں آپ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں،
اور ہر ممکن طرح سے ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور سیرت کا مطالعہ نہ کرے، تو واللہ صحیح معنوں میں یہ نشانی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ سیرت کا مطالعہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی نشانی ہے، پر مطالعہ کر کے ہم اس محبت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ قرآن سمجھنے میں بھی بہت مددگار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ایک نہایت ہی گہری کتاب ہے جسے بغیر پس منظر کے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ الضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یعنی نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آیت کب آئی، کیوں آئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کئی ہفتوں تک وہی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں اللہ نے انہیں چھوڑ تو نہیں دیا۔ یہ پہلا سال ہے اور شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے سورہ الضحیٰ نازل کی۔ تو اگر ہم سیرت نہ پڑھیں تو ہمیں یہ سورہ سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور چوتھا فائدہ یہ کہ سیرت کا مطالعہ ہماری امیدوں کو بڑھاتا ہے، ہمارے جوش کو بڑھاتا ہے اور ہمیں اچھی سوچ سے نوازتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہمیں دنیا میں اسلام سے نفرت کرنے والوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر اس صحابہ اکرام کے وقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ہمیں تھوڑا بہت تو جھیلنا پڑ ہی رہا ہے، تو سیرت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے کے لوگوں کو کیا کیا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جب ہم آج کے ہو رہے ظلم و ستم کا موازنہ صحاباؤں کے دور سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ پریشانی کتنی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے رسولوں کی بات بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود کی 120ویں آیت میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یعنی ہم آپ کو پچھلے رسولوں کے قصے سنانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود معجزہ ہے۔ جب کوئی ہم سے معجزے کے بارے میں سوال کرے تو فوراً دماغ میں شق القمر کے بارے میں آتا ہے، پیڑوں کا بات کرنا آتا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سیرت خود ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کن حالات سے گزرتے ہوئے عظیم فصاحت کے ساتھ قرآن لے کر آئے، ان کی قیادت، ان کا صبر، ان کی فلاح، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی جہالت بھری قدیم تہذیب والے معاشرے کے بیچ سے آئے تھے، جن کے پاس نہ تو کتابیں تھیں نہ کتب خانے تھے، پھر بھی 50 سال کے اندر اسلام پھیل گیا اور 100 سال کے اندر اندر دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ سیرت اس معجزے کی تصدیق ہے۔ جو طاقت، جو اختیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس کے باوجود جو سادگی جس پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور یہ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اختیار سے متاثر نہ ہو جب تک کہ اللہ کے لیے خالص اخلاص نہ ہو۔ ایک اندلسی عالم ہے ابن حزم، کہتے ہیں کہ واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معجزہ نہ دیا گیا ہوتا سوائے ان کی زندگی اور دور کے، تو صرف یہی کافی ہوتا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں انقلاب لائے اور پوری دنیا بدل دی۔ یہ ہے حقیقی معجزہ۔ 20 سال کے درمیان کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عرب سے کچھ لوگوں کا ایک گروہ اٹھے گا اور وہ فارس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا اور روم کی سلطنت کے دروازے پہ جا کے دستک دینے لگے گا۔ ایک گروہ نئے مذہب کے ساتھ، نئے دینیات کے ساتھ، جو کہ نہ تو بہت پڑھے لکھے تھے، جیتنے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی بہت فوجی صلاحیت تھی، اور نہ تو بہت ہی طاقتور سلطنت کے ہتھیار تھے ان کے پاس، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فلاح عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی وجہ سے ثابت قدم تھے۔ چھٹا فائدہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت امت کی بحالی کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ بہت سارے اسلامک گروپ ہیں جو اپنے طریقے چلاتے ہیں، پر آپ کو اگر وہی عزت، وہی عظمت واپس لانی ہے تو آپ سیرت کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً صفر سے کہاں تک لے گئے؟ ہم امت کو دیکھتے ہیں
تو دل روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا اللہ ہم امت کو پھر سے کیسے بحال کریں گے؟ اور جواب ہے سیرت کا مطالعہ کر کے۔ اگلا ہے ہم اس زمین پر رہنے والی سب سے بہترین پیڑھی کی زندگی اور ان کے دور دیکھیں گے، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین پیڑھی میری پیڑھی ہے، اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور ان میں سے سب سے روشن اور خالص ترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا، اور اگلے خالص ترین دلوں میں سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو چنا۔ تو ہم سیرت کا مطالعہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر الفاروق، حضرت انس بن مالک، حضرت سعد بن معاذ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے صحابیوں کی زندگی بھی پڑھیں گے، اور اتنی زبردست شخصیت کے بارے میں سننے سے انشاءاللہ ہمارے ایمان میں بہت بہت اضافہ ہوگا۔ ان کی قربانیاں، ان کا جد و جہد کرنا، ان کی استقامت، ان کا صبر، وہ ہمارے لیے مثالی شخصیت ہیں۔ ایک ضعیف حدیث کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پائے گا انشاءاللہ۔ اور 8واں ہے سیرت سے ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھی انگلیوں کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسا شروع سے ہوتا آیا ہے۔ قریش نے ایسا کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ قرآن کیسے آیا، کہاں سے یہ امی جو کہ کبھی جانوروں کو چرایا کرتے تھے قرآن لے کر آئے۔ یہ سب وہ کہتے تھے، لیکن آج بھی یہ سب جاری ہے۔ ہمارے وقت میں بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ٹیررزم کی طرف لے جاتی ہیں، یا انہوں نے اتنی ساری شادیاں کیوں کیں اور پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ وغیرہ، وہ سب سنتے ہی ہوں گے آپ لوگ۔ اور اگر ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، آدھے صحیح ہیں، آدھے غلط ہیں، کیا ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام دیگر علم کے ساتھ ساتھ سیرت بھی سکھاتے تھے۔ حضرت علی ابن حسین، یعنی حضرت علی کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی زین العابدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے، کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ اسی لیے اسلام کے شروعاتی دور میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیرت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور ایسا ہی ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ 4 بہترین طریقے کا مطالعہ ہے۔ کیا کہ دنیا کے سب سے بہترین شخص کی زندگی کا مطالعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بنی آدم کی فضیلت کا قائد اور مثال ہوں، اور میں یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے سب سے بہترین دور، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا دور۔ اور تیسرا ہے سب سے بہترین پیڑھی، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیڑھی۔ اور سب سے بہترین جگہ، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینۃ النبی۔ یہ دونوں شہر پوری زمین پر سب سے مقدس شہر ہیں، مگر کسے پرواہ تھی ان شہروں کی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں تھے۔ جہاں تک مدینے کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مقدس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینے کو مقدس بنا رہا ہوں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو مقدس بنایا تھا بإذن اللہ۔ تو ہر نظریے سے یہ بہترین سے بہترین ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دور کا مطالعہ کرنا دین کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ دین کے بڑھنے کا مطالعہ ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام میں انقلاب لائے، کیسے ذہن میں تبدیلی پیدا ہوئی، کیسے دنیا بدلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کر 23 سال کی مبارک زندگی، سبحان اللہ، سیرت کا معجزہ ہمیں ہر مرحلے پر فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں استعمال ہونے والی بنیادی ذرائع،
ہمیں کیسے پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا؟ ہمیں معلومات کہاں سے ملی، کیسے ہوئی معلومات، ہمارا ذریعہ کیا ہے؟ تو اول نمبر پر آتا ہے قرآن۔ اکثر اس ذریعے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ قرآن سیرت کے وقت نازل ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صورتحال کو پورا کرتا ہے، اور اس میں لگ بھگ سبھی اہم موقع ذکر کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے بھی۔ تو قرآن ہمیں شروع سے لے کے آخری تک سارے قصے بتاتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اس کی فصاحت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر اور احد بیان کی، یہ ہمیں غیب کے متعلق علم دیتا ہے۔ کوئی بھی عالم ہوگا تو صرف وہ ظاہری باتیں درج کر سکتا ہے، مگر قرآن میں ظاہری اور باطنی دونوں باتیں درج ہیں۔ جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ محمد کی 29ویں نمبر کی آیت میں، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی 124 نمبر کی آیت میں، استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور اسی طرح سورہ فتح کی پہلی آیت میں، ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ حالانکہ قرآن میں سلسلے وار طریقے سے باتیں نہیں آئی ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس میں حوالہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ احد نہیں کہا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ سورہ آل عمران احد کے لیے نازل ہوئی، اس لیے قرآن اور سیرت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں سیرت کی ضرورت پڑے گی قرآن سمجھنے کے لیے، اور قرآن کی ضرورت پڑے گی سیرت سمجھنے کے لیے۔ اور دوسرا ذریعہ ہمارے پاس ہے احادیث۔ ہر حدیث ایک تصویر کھینچتی ہے سیرت کی۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر سب سے مشہور اور معروف 6 کتابیں جنہیں کتب الستہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اسے سیاستہ بھی کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے صحیح البخاری، دوسرا ہے صحیح مسلم، تیسری کتاب ہے سنن ابو داؤد، چوتھی ہے جامع ترمذی، پانچویں ہے سنن النسائی، اور چھٹی ہے سنن ابن ماجہ۔ اور تیسرا ذریعہ ہمارے پاس آتا ہے سیرت کی کتابیں۔ سب سے پہلے سیرت کی کتابیں لکھنے والے صحابہ کرام کے بیٹے تھے، اس لیے کئی سارے واقعے ان کے والد سے ہی آتے ہیں۔ عروہ ابن زبیر نے بہترین لکھا، وہ ایک بہت ہی عظیم تابعین میں سے تھے، ان کے والد والدہ بھائی سب صحابی تھے۔ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے وہ صحابی نہیں ہیں، اور اماں عائشہ ان کی خالہ ہیں۔ وہ فقہ، حدیث، تفسیر اور سیرت کے اصل راوی ہیں، کیونکہ وہ اماں عائشہ کے محرم ہیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آبان، جو کہ 105 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، جنہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی۔ پھر ایک اہم عالم ابن شہاب الزہری، جو کہ 129 ہجری میں انتقال فرمائے، جو سیرت کے متعلق سب سے پہلے لکھنے والوں میں سے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایک وجہ سے یہ کہ بعد کی کتابیں جب آئیں تو پہلی والی بعد کی کتابوں میں شامل ہو گئیں۔ اصل میں ان دنوں پہ پرنٹنگ پریس وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی کتاب لکھنی ہے تو آپ کو وہیں بیٹھ کر پوری کتاب لکھنی پڑے گی، وہیں نقل کرنی ہے۔ تو اگر کسی کتاب سے نقل لینی ہے آپ کو، تو آپ اس کتاب سے نقل لیں گے جو زیادہ مرتب ہو، یعنی بڑی والی۔ کاش ہمارے درمیان وہ کتابیں موجود ہوتی، مگر ہمارے درمیان ان کے بعد کی نسل میں لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، کیونکہ سیرت کی اہمیت کی وجہ سے وہ حدیث سے بھی پہلے مرتب کی گئی تھیں۔ اور سیرت کے بڑے عالم ابن اسحاق، جن کا نام محمد ابن اسحاق تھا، وہ سن 85 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ مدینے میں رہتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی آخری وقت تک گزاری۔ وہ صحابہ اکرام، ان کے بیٹے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیچ میں پلے بڑے تھے۔ تو ابن اسحاق اصحاب رسول کے بیٹوں سے ملے، اور شاید کچھ صحابیوں کو بھی دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے وہ سب لکھا جو سنا۔ ان کو سیرت کو لے کر کافی جوش تھا، اور وہ سیرت کو تاریخی انداز میں مرتب کرنے میں لگ گئے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب مرتب کی، لگ بھگ 10-15 جلد کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، ابن مسعود وغیرہ کے قصے تلاشنے کے لیے وہ بصرہ، کوفہ جیسے شہروں کا سفر کرنے بھی نکل گئے، مگر ان کی مرکزی توجہ مدینۃ النبی تھا۔ ابن اسحاق کی سب سے بہترین بات یہ ہے
کہ انہوں نے سب کچھ اسناد کے ساتھ مرتب کیا. اسناد خالصتاً اسلام کے لیے ہے، یہ کسی اور مذہب یا تہذیب میں نہیں ہے. اسناد ہمیں بتاتی ہے کہ اصل قصہ کہاں سے آیا ہے، اس کی شروعات کس سے ہوئی ہے، کیونکہ اسلام میں ہم سب کچھ دلیل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہمیں ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے کب وہ پیدا ہوا، کب انتقال فرمایا، کیسا مسلمان تھا، اس کی یادداشت اچھی تھی یا کہ نہیں تھی، اور اس سے ہم اسناد کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ابن اسحاق کا انتقال 150 ہجری میں ہوا. پھر شاگرد کے شاگرد آئے ابن ہشام. ان کا پورا نام عبد الملک ابن ہشام ہے. ایک اوسط کے مسلمان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ یہ دو نام ضرور یاد رکھے، ابن اسحاق اور ان کے شاگرد ابن ہشام. ان دو کتابوں میں یہ فرق ہے کہ ابن ہشام نے یہ محسوس کیا کہ ابن اسحاق کے جلد بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے اس کا خلاصہ لکھنا چاہا. انہوں نے اس میں کچھ الگ سے نہیں جوڑا بلکہ کچھ کاٹ چھانٹ کی اور 4 جلد میں لے آئے، جو کہ ایک کتاب کی شکل میں کافی آسان ہو گئی. اور ان دنوں پرنٹنگ پریس چونکہ نہیں تھے، تو اگر کتاب چاہیے تو آپ کو پوری کتاب شروع سے لے کے آخر تک لکھنی پڑے گی. اور یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے چھوٹا کیا. اور ابن اسحاق انسانیت کی تاریخ لکھنے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ابن ہشام نے پہلے کی تاریخ کا پورا حصہ نہیں لیا، اور وہ جو لگا کہ ضروری نہیں ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لیا. اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگ ابن ہشام سے نقل کرتے تھے. اور اگر آپ کو ابن ہشام لینی ہے تو آپ سیرت کی ابن ہشام خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کو سیرت ابن اسحاق نہیں ملے گی. حالانکہ ایک بہت ہی مشہور عالم تھے ڈاکٹر حمید اللہ، جو 2002 میں انتقال جن کا ہوا. ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اسلام سے تعلق رکھنے والے کئی سارے دستاویز یورپ وغیرہ کے علاقوں سے نکالے تھے، اور ان میں سے ابن اسحاق کی کتاب کا لگ بھگ 1/4 حصہ ان کو ملا. تو انہوں نے اسے ترمیم کر کے شائع کیا. اور جب ہم ابن اسحاق کا ابن ہشام سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ ابن ہشام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ آدھا ابن اسحاق میں سے لیا گیا ہے، کیا کیا نہیں لیا گیا ہے، جیسے کہ اشعار، عرب کا نسب وغیرہ. تو جب ہم ابن ہشام پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 سال بعد لکھا ہوا کچھ پڑھ رہے ہیں. چوتھا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات پر لکھی گئی کتابیں. عربی میں اسے شمائل کہتے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور ہے شمائل الترمذی. شمائل کتابوں کی ایک قسم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کے آداب، ان کے مال، ان کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات کا بیان کرتی ہے. پانچواں ذریعہ ہے دلائل. یہ کتابوں کی وہ قسم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں. سب سے مشہور ان میں سے ہے بیہقی کی 12 جلدوں کی دلائل النبوہ. چھٹی ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تاریخ، اس کا مطالعہ کر کے ہم سیرت نکالتے ہیں. ساتواں ہے مکہ مکرمہ اور مدینۃ النبی کی تاریخ، اس کا بھی مطالعہ کر کے ہم سیرت نکالتے ہیں. تو یہ سب سیرت کے بنیادی ذرائع ہیں. آٹھواں ہے جدید لوگوں نے کچھ ایسے ذریعے شامل کیے ہیں جو مسلم سرزمینوں پر نہیں پائے جاتے، جیسے کہ امریکہ اور مشرقی دنیا کی اسلامی تعلیمات میں مسلمانوں کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رومیوں کے، فارس کے کیا خیالات تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی شامل کیے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اسلام سے پہلے کا عرب اور ابتدائی عرب کا نسب نامہ. اب ہم آغاز کریں گے اسلام سے پہلے کے عرب کے بارے میں. عربی کون تھے؟ یہ موضوع نسب اور نسل کے متعلق ہے. عرب کے لوگ کون تھے جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ خود ابن اسحاق نے اسی موضوع سے شروعات کی. علماؤں نے عرب کو 2 وسیع اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلا ہے العرب البعیدہ اور دوسرا ہے العرب البقیہ. تو اب ہم دیکھیں گے العرب البعیدہ. عرب میں رہنے والی ابتدائی تہذیب. اسلام سے لگ بھگ 1000 سال پہلے جزیرہ نمایاں عرب کی ابتدائی تہذیب. کچھ قصے قرآن بیان کرتا ہے، جیسے عاد اور سمود کے بارے میں. حالانکہ ان کا بعد کے عربوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں صرف اس لیے عربی کہا جاتا ہے
کیونکہ جہاں وہ رہے اسے بعد میں عرب کہا گیا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے جزیرہ نمایاں عرب میں رہنے والے ابتدائی لوگ سمود تھے، جو کہ لگ بھگ 3000 قبل عیسیٰ یعنی 5000 سال پہلے۔ ہمارے پاس سمود کے 5000 سال پہلے کے پھلنے پھولنے کے ثبوت موجود ہیں۔ اور سمود کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم، جن کے محل ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ عاد بابل کے قدیم شہر سے بھاگ کر عرب آئے تھے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، سب کے اپنے اپنے قصے ہیں۔ بعض کو اللہ کے عذاب نے تباہ کر دیا، بعض کو جنگوں نے، بعض کو سیلاب نے، اور بعض ہجرت کرنے میں مارے گئے، اور آخر کار سب ختم ہو گئے۔ دوسرا ہے العرب البقیہ، ان کے بھی دو اقسام ہیں، قحطان اور دوسرا ہے عدنان۔ ہم قحطان پہلے دیکھیں گے۔ قحطان جنہیں عربوں کا باپ مانا جاتا ہے، ان کے بیٹے کا نام تھا یارب، تو لفظ عرب آیا ہے یارب سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قحطان کے بیٹے یارب عربی بولنے والے سب سے پہلے تھے۔ اگر ہم پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان انہی سے شروع ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یارب اور قحطان کون ہیں؟ صحیح معنوں میں ہمیں نہیں معلوم کہ قحطان کس کے بیٹے تھے، مگر اکثر رائے یہ ہے کہ قحطان نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اور ان میں سے سام، حام اور یافس تھے۔ سام کی اولاد میں سے یہودی، آرامی زبان بولنے والے لوگ، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ، اور ان کے بھائی یافس رومیوں یعنی گورے ککشئی نسل کے والد تھے، اور ان کے بھائی حام افریقیوں کے والد تھے۔ یہ ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، اور اس معاملے میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے، اللہ عالم۔ تو قحطان سام کی ایک نسل سے ہیں، اور قحطان اور ابراہیم علیہ السلام سام کی نسل سے آتے ہیں، مگر ان میں کوئی سیدھا رشتہ نہیں بنتا۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ قحطان ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ قحطان ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مگر یہ کافی کمزور رائے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر اکثر رائے یہی ہے کہ قحطان اور ابراہیم علیہ السلام کا قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر وہ سام کی نسل سے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قحطان کس صدی میں تھے، تو اس بارے میں بھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، مگر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ عرب کی دوسری قسم عدنان سے کافی پہلے کے ہیں۔ یہ قحطانی کہاں رہتے تھے؟ وہ عرب کے جنوبی حصے میں رہتے تھے۔ ان کے بہت سارے خاندان تھے، جیسے سبا، ہمیاری، غسانی۔ مدینے کے اوس اور خزرج قبیلے کے جو لوگ تھے یہ بھی قحطانی تھے، یہ اصلی عرب کہلاتے تھے، العرب العریبہ، کیونکہ انہوں نے ہی عربی زبان بولنا شروع کیا تھا۔ اب ہم دوسرے پہ آتے ہیں، عدنان پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد عدنان تھے، اس لیے رسول اللہ عدنانی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ عدنان کون ہیں؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی عراق سے مصر آئے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی نسلی طور پر سے ہیں۔ انہیں بچپن میں ان کی ماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے جہاں قحطانی نہیں رہتے تھے، یعنی ویران بنجر علاقے میں۔ قحطان کا ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہوئی، تو وہ ان کی زبان عربی بولنے لگے، اور ان کی اولاد ابراہیم علیہ السلام اور قحطانی کے خون کے مرکب ہیں۔ کئی پیڑھیوں بعد ان کی نسل میں سے ایک چشم چراغ عدنان ہوئے۔ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام میں لگ بھگ 7 سے 10 پیڑھی کا فرق ہے، اور عدنان سے عرب کی نسل آگے چلی۔ سارے قبیلے، خاص طور پر قریش، عدنان سے آتے ہیں۔ عدنان سے جو آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، عدنانی عرب کو العربی المستربہ کہتے ہیں، کیونکہ عربی ان کی زبان نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اسے العرب العریبہ یعنی قحطانیوں سے سیکھا تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی 20ویں پیڑھی میں سے ہیں۔ اب عدنانی اصل عرب سے بہتر عربی بولنے والے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وسطی عرب میں آباد ہوئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے یہاں سے گزرتے اور ان کی آپس میں بات چیت ہوتی۔ اس سے انہیں عرب کے بارے میں، ان کے قبیلوں کے بارے میں جو بھی اچھی باتیں اور ان کی چیزیں تھیں، انہوں نے وہ بہترین طریقے لے لیے اور بہترین زندگی اختیار کی۔ چنانچہ
وہ اصلی عرب سے زیادہ فصاحت اور وقار کے مالک بن گئے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے عرب کے نسب اور قبیلوں کو پوری طرح سمجھنا پڑے گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علينا إلا البلاغ المبين